خیبر پختونخوا کی ثقافت کو مناتے ہیں، گلگت بلتستان کی ثقافت کو مناتے ہیں، آزاد جموں کشمیر کی ثقافت کو مناتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا جو یہ میرا میسج ہے یہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جانا چاہیے، کیونکہ پنجاب جو ہے پورے ملک سے ہمیں پیار ہے، ہم پاکستانی ہیں، پہلے پاکستانی ہیں، پنجابی بعد میں ہیں، لیکن پنجاب کو پنجاب کہتے ہیں، پنج آب، 5 دریاؤں کا شہر ہے، صوبہ ہے 5 دریاؤں کا، اور 5 دریاؤں کو اس نے اپنی دھرتی میں سمیٹا ہوا ہے، اور وہ سیراب کرتا ہے کھیتوں کو، علاقوں کو، اور اس کی وجہ سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے کھیت لہلہاتے ہیں، خوشحالی آتی ہے پاکستان میں۔ اسی طرح جس طرح پنجاب کی دھرتی نے 5 دریاؤں کو پورے پاکستان کے لیے سمیٹا ہوا ہے اپنے سینے پہ، اسی طرح پنجاب کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، دل والے لوگ ہیں پنجاب، ماشاءاللہ پنجابی جو ہیں، اور صوفیاء کرام کی دھرتی ہے، اولیاء اللہ تعالیٰ کی وہ دھرتی ہے، دل والوں کی دھرتی ہے پنجاب۔ آپ بھی دل والے ہیں، میں بھی دل والی ہوں، بڑا اچھا لگا مجھے آج یہاں آ کر۔ پنجابی زبان اتنی میٹھی زبان ہے، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جہاں دنیا بھر میں سب لوگ اپنی اپنی زبان، اپنی علاقائی زبان بولنے کے لیے بہت بےتاب بھی ہوتے ہیں، اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور پنجاب میں بھی اچھی بات ہے کہ سندھی اپنی زبان بولتے ہیں اور سندھی زبان بولتے ہیں، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں لوگ پشتو بولتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، بلوچستان کی جو زبانیں ہیں وہ بولتے ہیں، فخر کرتے ہیں، لیکن پنجابی جب پنجابی زبان بولتا ہے تو فخر سے نہیں بولتا، بلکہ بچوں کو یا اردو سکھاتے ہیں یا انگریزی سکھاتے ہیں، اور ہم سب یہی کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے کہہ رہی ہوں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پنجابی زبان اتنی میٹھی زبان ہے، پنجابی زبان کی شاعری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو شاعری پنجابی کی وہ مزہ آتا ہے پڑھنے کا یا سننے کا، وہ کسی اور شاید زبان میں وہ اس طرح سمیٹ نہیں سکتی ایموشنز کو، جذبات کو۔ تو یہ بھی ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور میں آج ماں باپ سے بھی یہ بات کہوں گی کہ اس پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ اس میں فخر محسوس کریں، اپنے بچوں کو پنجابی سکھائیں، انگریزی سکھائیں، بالکل سکھائیں، کیونکہ دنیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اردو بھی سکھائیں، ہماری قومی زبان ہے، سب کو بولنی چاہیے، لیکن پنجاب کی پنجابی زبان بچوں کو سکھائیں، ان کو اس سے ایلین نہ بنائیں، اور ہمارے جو بارڈر پار پنجاب سے ہمارے سکھ بھائی بہنیں آئے ہیں، میں ان کو بھی دیکھتی ہوں دنیا میں جہاں بھی ہو، میں ان کو اکثر دوسرے ملکوں میں بھی دیکھتی ہوں، بڑے فخر سے پنجابی بولتے ہیں، ان کے بچے بھی پنجابی بولتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں ہمارے بچے بھی اس طرح پنجابی زبان کو اپنائیں، ہمارے بھی پنجابی بہن بھائی اپنی پنجابی زبان کو اپنائیں اور اس کو فخر سے بولیں، کیونکہ پنجابی زبان صرف ایک زبان نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زبان سے دور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے روٹ سے، اپنی جڑوں سے، اپنی کلچر سے دور ہوتے ہیں، اور دوسروں کا وہ کہتے ہیں نا، کوا چلا دوسری چال، ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، تو اسی طرح آج کل کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر کے، دوسروں کی روایات پہ چل پڑیں، اور اپنی روایات کو، اپنی میٹھی زبان کو، اپنی کلچر کو، اپنے ٹریڈیشنز کو، اپنی ثقافت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کو انگریزی، اردو میں ماں باپ بات کرتے، پنجابی زبان میں اب کم بات کرتے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ایٹ دا ورج آف ایکسٹنکشن نہ ہو جائے، کہیں یہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے زبان۔ تو میں یہ سب کو آج کہنا چاہوں گی، ماں باپ کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، جو طالبات ہیں، طلباء ہیں، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، اسکولز کے، اور میرا تو دل یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ ہمیں انٹروڈیوس کرانا چاہیے تاکہ بچے اس کو پڑھیں اور بولیں۔ پنجاب کا کلچر اتنا گہرا ہے، اتنا وسیع ہے،
पंजाब की जो तहजीब है इतनी वसी है, मुझे तो ऑनेस्टली मैं बहुत ब्लू ब्लडेड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं बहुत थॉरोब्रेड पंजाबी भी हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अज़मा, आपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जिसको खालिस पंजाबी कहते हैं, उसको आपने क्या कहा था? कोई आपने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन मेरे लिए यूज़ किया था आपने कि मैं बड़ी पक्की पंजाबी भी हूँ और ठेठ पंजाबी। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी हूँ, उस अंदरों बारों। उसकी वजह ये है कि मेरी सकाफत है, मेरा कल्चर है, मेरी जो ट्रेडिशंस हैं वो इस कदर तारीखी हैं, इस कदर ज़बरदस्त हैं कि मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो ख़त्म ना हो। जिस तरह हमारे पंजाबी कल्चर में रख रखाव है, जिस तरह एक दूसरे का इज़्ज़त, तकरीम, अदब, आदाब है, बहनों के सर पे हाथ रखना, बेटियों के सर पे छांव बन जाना, माँओं की इज़्ज़त करना, दूसरों की बहनों और बेटियों की इज़्ज़त करना, ये हमारे कल्चर की हमारी रिवायात हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं। और ये जो सियासत में गाली गलोच का, माँओं बहनों की इज़्ज़त ना करने का, चाहे वो किसी भी जमात से हों, ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू किया है, एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। और एक रवादारी का जो कल्चर हुआ करता था कभी, कि दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को, दूसरे की माँ को हम इज्जत देते थे। वो कहते थे ना, माएँ सांझी होती हैं, बेटियाँ सांझी होती हैं। तो हम इन रवायात को भुलाते जा रहे हैं। मेरे लिए बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन, मेरे लिए ये बहुत लम्हा फिक्रिया और आप सब के लिए भी होना चाहिए। तो ये जो हमारी खूबसूरत वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी खूबसूरत ईथॉस है, रवायात हैं, कल्चर है, अच्छा किया अज़मा ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी शाबाश देती हूँ कि उन्होंने आज इस खूबसूरत तहजीब को ज़िंदा किया। और अज़मा, ये चलता रहना चाहिए। इसको स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें पूरे पंजाब में इसको मनाते रहना चाहिए और इसकी तशहीर करनी चाहिए। अपनी रिवायात को लोगों को याद कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये रिवायात ख़त्म हो गई, कम हो गई, तो आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पंजाबी दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो पंजाब से निकल जाता है। उसमें पंजाबी वो पंजाब से बेशक निकल जाए, पंजाब उसके अंदर से नहीं निकलता। तो मैं आज जब बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि ये मेरी धरती है। और इन्होंने सब ने बात की कि पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला। देखें, एक कॉन्सेप्ट है पंजाब का, जिसको पंजाब की बेटी का, जिसको धी रानी कहते हैं। तो ये पंजाब ने, ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला के बाद ये पंजाब के अवाम का कमाल है कि उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी पे एक बेटी को बिठाया, एक धी रानी को बिठाया और ओन किया। मैं जहां जाती हूँ वो मुझे सिर्फ ख़वातीन की आंखों में नहीं, वो मुझसे हाथ मिलाती हैं, गले मिलती हैं, तो मुझे पता है कि वो आप मेरे से रिलेट कर रही होती हैं। लेकिन मैं, जो हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वालिद हैं, वालिद की उम्र के जो लोग हैं, भाई हैं, बेटे हैं, वो लोग इक्वली मुझे उसी तरह ओन करते हैं। तो जिस तरह पंजाब ने एक बेटी का मान रखा है, उसको वज़ीर आला की कुर्सी पे बिठाया है, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में ये पहला वाक़या है। तो मैं पंजाबियों को भी मुबारकबाद देती हूँ इस चीज़ की। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है पंजाब में, जो माँ का, बहन का, पंजाबी कुड़ी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बड़ा खूबसूरत तस्वर है, जिसमें कई दास्तानें, लोक दास्तानें। मिर्ज़ा साहिबा है, लोग साहिबा की ज़्यादा बात करते हैं, मिर्ज़ा की कम करते हैं। सोनी मईवाल है, लोग सोनी की बात ज़्यादा करते हैं, मईवाल की बात कम करते हैं। इसी तरह हीर रांझा है, हीर की बात ज़्यादा करते हैं, रांझा की कम करते हैं। ये बड़े खूबसूरत हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ज़िंदा भी रखने चाहिए। ये हमारा
ہماری زندگیوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے. ہماری یادداشت میں یہ بالکل فریش ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ثقافت ہے, ہماری پہچان ہے. اور جو اس سے دور جائے گا وہ کٹی پتنگ کی طرح کہیں گر جائے گا, جا کے اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی. تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے آج یہ کہنے کا موقع ملا ہے. میں خود بھی پنجابی کڑی ہوں اور میرا خیال ہے کہ تمام پنجاب کی بیٹیاں اس بات سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور پھر پنجاب کی جو عورت ہے, روایتی طور پہ, ہسٹوریکلی, تاریخی طور پہ پنجاب کی عورت ایک مضبوط عورت ہے. یہ جتنی خواتین یہاں پر, چاہے وہ انفارمیشن منسٹری سے ان کا تعلق ہو یا جو ہماری منسٹرز یہاں پر تشریف رکھتی ہیں یا ایم پی ایز بھی میں نے کئی دیکھی ہیں, یہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, تو جو خاتون بھی یہاں تک پہنچی ہے, پنجابی خاتون ہو یا وہ پورے ملک کی کوئی بیٹی ہو, ان کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا. لیکن مشکلات سے گزر کے آنا پڑتا ہے. راستے کی مشکلات ہوتی ہیں, گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ والی مشکلات ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پنجاب کی جو بیٹی ہے, جو خاتون ہے پنجاب کی, جو عورت ہے پنجاب کی, ماں ہے, بہن ہے, وہ بڑی مضبوط عورت ہے. مشکلات کا سامنا کرنے والی عورت ہے, مشکلات سے گھبرانے والی عورت نہیں ہے. اور ہمارا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں, چاہے وہ ہمارے والد ہوں, بہن بھائی ہوں, یا ہمارے شوہر ہوں, یا ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں, وہ ہمارے سر پہ ایک سایہ کی طرح ہوتے ہیں, ہمارے سر پہ ایک چھت کی طرح ہوتے ہیں. لیکن ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جب گھر کا بڑا یا گھر کا مرد, آپ کا والد, آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی اگر مشکلات میں گھر جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو اس کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے وہ عورت سامنے آتی ہے. تو یہ بھی ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیٹی ہوتی ہے, پنجاب کی جو بیٹی ہے, پاکستان کی جو بیٹی ہے, وہ مشکل وقت میں باپ کی طاقت بھی بنتی ہے. وہ مشکل وقت میں شوہر کا سہارا بھی بنتی ہے, اس کی ساتھی بھی بنتی ہے. جب بہن ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کی دوست بھی بنتی ہے, ہمراز بھی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو خواتین کا رول ہوتا ہے پس پردہ, اس کو سامنے آنا چاہیے اور زیادہ آنا چاہیے. کیونکہ جتنی ہماری جو بہن, بیٹی, ماں مضبوط ہوگی, اتنا ہمارا گھرانہ مضبوط ہوگا, اتنا ہماری سوسائٹی مضبوط ہوگی, اتنا ہمارا ملک مضبوط ہوگا. اور پھر کتنا خوبصورت ہماری یہ دھرتی ہے. ابھی جو ثقافت ہم نے یہاں دیکھی, شادی ہو تو وہ ایک تہوار بن جاتا ہے, سب اکٹھے ہوتے ہیں, وہ شادی ایک ایسا ایونٹ بن جاتا ہے جس کو سب مل کے, کئی برسوں کے بچھڑے ہوئے لوگ شادی کے موقع پر ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں. اور جس طرح سے ہم سب اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں, لیکن جس طرح سے پنجابی اپنے تہوار مناتے ہیں,